اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر انقریب تم اسے یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں تو اپنے معاملات کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہوں کہ بے شک وہ تمام بندوں کے حالات کا خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی چالوں کے نقصانات سے بچا لیا، اور فرعون والوں کو بدترین عذاب نے گھیر لیا۔ وہ جہنم جس کے سامنے یہ ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو، اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب یہ سب جہنم کے اندر جھگڑے کریں گے، اور کمزور لوگ مستکبر لوگوں سے کہیں گے کہ ہم تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا تم جہنم کے کچھ حصہ سے بھی ہمیں بچا سکتے ہو اور ہمارے کام آ سکتے ہو؟ تو استکبار کرنے والے کہیں گے کہ اب ہم سب کی منزل یہی ہے کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے بعد جہنم میں رہنے والے جہنم کے خازنوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک ہی دن ہمارے عذاب میں تخفیف کر دے۔ وہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے کہ بے شک آئے تھے۔ تو جواب ملے گا پھر تم خود ہی آواز دو، حالانکہ کافروں کی آواز اور فریاد بیکار ہی ثابت ہوگی۔ بے شک ہم اپنے رسول اور ایمان لانے والوں کی زندگانی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جب سارے گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالمین کے لیے کوئی معذرت کارگر نہ ہوگی، اور ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہوگا۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا ہے، جو کتاب مجسمہ ہدایت اور صاحبان عقل کے لیے نصیحت کا سامان تھی۔ لہٰذا آپ صبر کریں کہ اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، اور اپنے حق میں استغفار کرتے رہیں، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کرتے رہیں۔ بے شک جو لوگ خدا کی طرف سے آنے والی دلیل کے بغیر خدا کی نشانیوں میں بحث کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑائی کے خیال کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور وہ اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ خدا کی پناہ طلب کریں کہ وہی سب کی سننے والا اور سب کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ بے شک زمین و آسمان کا پیدا کر دینا لوگوں کے پیدا کر دینے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ بھی نہیں جانتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ بھی بدکاروں جیسے نہیں ہو سکتے ہیں، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر ایمان نہیں رکھتی ہے۔ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس کا شکریہ ادا نہیں کرتی ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مستقر اور آسمان کو عمارت قرار دیا ہے، اور تمہاری صورت کو بہترین صورت بنایا ہے، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا ہے۔ وہی تمہارا پروردگار ہے تو عالمین کا پالنے والا کس قدر برکتوں کا مالک ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لہذا تم لوگ اخلاص دین کے ساتھ اس کی عبادت کرو کہ ساری تعریف اسی عالمین کے پالنے والے خدا کے لیے ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پرستش کے قابل بنائے ہوئے ہو، جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کا اطاعت گزار بندہ رہوں۔